ہمارے چند بھائیوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ حضرت آج کل ہمارے کئی نمازی بھائی مسجدوں میں بیٹھتے اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، گفت و شنید میں لگ جایا کرتے ہیں، بسا اوقات ہنسی مذاق بھی کیا کرتے ہیں۔ تو مسجد میں اس طرح کی باتیں کرنا کہاں تک درست ہے یا نہیں ہے، شریعت کی کیا رہنمائی ہے، اس سلسلے میں بتائیں تو بڑا بہتر ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ نکمہ خادم اس سلسلے میں بزرگان دین کے حوالے سے شرعی رہنمائی کی نیک کوشش کرتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے بارے میں جو امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مسجد میں دنیا کی مباح باتیں کرنے کو بیٹھنا نیکیوں کو کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ مباح یعنی مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے کرنے میں، جو بات کرنے میں نہ ثواب ہے اور نہ ہی گناہ ہے، اگر ایسی باتیں بھی مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو امام عشق و محبت بزرگان دین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہایت ہی نقصان دہ ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، ایسے ہی مباح بات بھی بات کرنے والی کی نیکی کے لیے تباہ کن ثابت ہوا کرتی ہے۔ اشباہ کے حوالے سے فرماتے ہیں انہ یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے ہی دنیاوی باتیں یعنی مباح باتیں نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ مدارس شریف کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ الحدیث فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل البہیمۃ الحشیش، کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے چوپایا گھاس کو۔ آج کی تاریخ میں مسجد جو عبادت اور خاص عبادت کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اسے مخصوص کیا گیا ہے، اس جگہ کو یہ جگہ مخصوص کی گئی ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو، خداوند قدوس کا حمد بیان کیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، اس کے لیے جگہ مخصوص کی گئی ہے۔ اگر ایسی جگہ کوئی دنیاوی باتوں میں مباح بات جو غلط باتیں ہیں اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہے۔ یہ مباح باتوں کا نقصان جو بیان کیا کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کس طرح کھاتی ہے جیسے چوپایا گھاس کو کھایا کرتی ہے۔ خزانۃ الفقہ سے من تکلم فی المساجد بکلام الدنیا احبط اللہ تعالی عنہ عمل 40 سنہ، کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 برس کے عمل اکارت فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ 40 سال ہماری زندگی میں 40 سال عبادت ہی نہیں، وہ بھی ہماری عبادت، کیا ہم اپنی عبادت سے نیکیوں کی امید کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں۔ عبادت کی جو روح ہے، عبادت کی جو شرائط ہے، کما حقہ ہم سے تو وہ ادا ہو نہیں پاتے ہیں، پر اگر اس پر بھی دنیاوی باتیں مسجد میں کوئی کرے تو اتنا بھاری نقصان ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمارے ان بھائیوں کو چاہیے، ہمارے ان بزرگوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر رحم کریں اور مسجد جیسی پاک پوتر اور مقدس جگہ میں دنیاوی باتیں نہ کریں، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے جڑے رہیں، درود پاک پڑھیں، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولیں، یہ بڑا ہی نفع بخش ہوگا۔ حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان قوم یکون حدیثهم فی مساجدہم لیس للہ فیہم حاجہ، آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ عز و جل کو ان لوگوں سے کچھ کام نہیں۔ اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے۔ نگاہ نبوت آنے والے وقت کے حالات کو دیکھ رہی ہیں، چونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے نہ ماضی چھپا ہے، نہ حال چھپا ہے، اور نہ ہی مستقبل چھپا ہوا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ لیس للہ فیہم حاجہ، کہ اللہ عز و جل کو ان لوگوں سے کچھ کام نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے گویا ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا حفظ و امان ہمیں عطا فرمائے۔ میرے دوست، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب کوئی دنیاوی باتیں کرتا ہے، مباح باتیں کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے، تو مروی ہے کہ ایک مسجد اپنے رب کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ملائکہ اسے آتے ملے اور بولے ہم ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہٹ کر باتیں کرنا تباہی مول لینے کے مترادف ہے، بربادی مول لینے کے مترادف ہے۔ اللہ ناراض ہو جاتا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان دنیاوی باتیں کرتا ہے، مطلب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹ کر باتیں کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو سخت حرام اور زنا سے بھی اشد ہے، اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے وہ گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے کہ اگر مباح بات جس کے کرنے نہ کرنے میں نہ گناہ ہے اور نہ ہی ثواب، ایسی باتیں بھی اگر کوئی مسجد میں کرتا ہے تو اس کے یہ نقصانات ہیں جو بیان کیا گیا۔ اگر کوئی فحش کلامی کرے، اگر اندازہ کیجئے اس کے کتنے سخت نقصانات ہوں گے، وہ کتنا ہانی کارک ہوگا ہمارے لیے، وہ کس قدر مہلک ہوگا۔ اس لیے میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق کے حوالے تو مسجدوں میں کوئی بات دنیاوی باتیں نہ کریں۔ مسجدوں میں تشریف لائیں، اللہ کے فضل و احسان، رسول کی رحمت کے صدقے تو درود مصطفیٰ سے جڑ جائے، تلاوت قرآن پاک سے جڑ جائے، پاکیزہ کلمات کے ورد سے جڑ جائیں، یہ نفع بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، حاضری ہوئی تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے مسجد کے ہم آداب بجا لائیں اور اپنے اوپر رحم کرنے کی نیک کوششیں کریں۔